بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس دن ایس آئی ایف سی کی میٹنگ تھی. اچھا جی. ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کو کینسل کیا گیا اور نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں جی میٹنگ بلا لی. نکلا کیا اس میں سے؟ لیکن جو بھی نکلا ہے, ایک چیز نکلی ہے, یہ ڈی چوک سے دھرنا ختم ہو گیا ہے. میرا خیال ہے آپ بالکل ہی دو مختلف چیزوں کا بیان کر دیا. اب آپ بتائیں کانٹیکسٹ, آپ بیان. پہلے تو ہم ڈی چوک کے دھرنے کی بات مختصراً کر لیں, پھر وہ اہم موضوع ہے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ سینٹر مشتاق, چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ سیو غزہ کیمپین کے حوالے سے بیٹھے ہوئے تھے بڑے دنوں سے بیٹھے, اور پھر ایک گاڑی جو کہتے ہیں آرمی آفیسر چلا رہا تھا اس کو, اور آئی جی نے اس کو کنفرم کیا اسلام آباد کے, تو اس نے وہ اسمیش کیا. وہ 2 بچے مارے گئے, شہید ہوئے, بے قصور ہی مارے گئے بیچارے, 4-5 زخمی ہوئے. وہ احتجاجاً دھرنے کو ڈی چوک کے اندر لے آئے. ٹریفک بلاک ہو گئی, وہ سسٹم سارا ہو گیا. گورنمنٹ نہیں, پر پہلے سائڈ پہ تھا, ٹریفک چل رہی تھی. تو ہم نے تو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی جو چہرہ مورا ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, لیکن انہوں نے حافظ سعید عاصم منیر صاحب کے کہ نہیں, ہم نے تو ان سے ریکویسٹ کی تھی. میری بات سنیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں. آج محسن نقوی صاحب کی تعریف بنتی نہیں, ہم تو پہلے بھی تعریف کرتے ہیں. مجھے اتنا زیادہ گلے آ رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نہیں, میں تعریف بنتی ہے سر. نہیں تو وہ کیوں آگے بھاگے جا رہے ہیں؟ اگر ہم پیچھے پڑے بھی ہوئے تو رک جائیں, کہیں بھی ہم بات کر لیں. رکنا نہیں ہے نا آگے جانا. تو لیکن ہم نے تو یہ گزارش اپنے پروگرام کے ذریعے ناظرین کی تھی کہ آپ تشریف لائیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے, آپ کے پاس ہے دفتر کے. سر ریزالو ہو گیا نا, لیکن الٹیمیٹلی چلے وہ بہت بزی تھے تو انہوں نے بلا لیا, تو وہ معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہو گیا. لیکن ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ محسن نقوی کرا سکتے ہیں, انہوں نے کرا دیا. اس پہ ہم ان کو خراج تحسین شاباش تو ہم دے نہیں سکتے. نہیں آج بنتی ہے. نہیں تو خراج تحسین ہے نا, اچھی بات ہے. تو اچھا, آپ نیشنل ایکشن پلان پہ آئیں. ہاں جی, یہ اس کی دیکھیں جی, یہ تو چونکہ آپ نے خبر, یہ عزم استحکام پاکستان کرنا کیا ہے, آپریشن لانچ کیا گیا ہے. کہاں پہ؟ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں وہ بھی چونکہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو خیال ہے کہ جو میٹنگ میں یہ بات نہیں کی گئی تھی کسی آپریشن کی, اور عزم پاکستان جو میں نے میڈیا ٹاک ان کی سنی اس پہ بات کی گئی, اور بعد میں یہ ساری ایک پریس ریلیز آئی پرائم منسٹر آفس سے, عزم استحکام آپریشن. اب اس کے 2-3 رخ ہیں, ٹھیک ہے, میں عرض کروں پہلے, پھر ہم ایک خبر کی طرف بھی آئیں گے. ہاں جی, جلدی. ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر اب جب استحکام پاکستان پارٹی ناکام ہو گئی تو اب عزم استحکام پاکستان, تو یہ استحکام کامن ہے وہاں پہ. تو وہ سوال اٹھا رہے ہیں. ابھی جو ہے نا, ابھی دیکھیں میری بات سنیں, جب تک عمل نہیں کیا جاتا اس سے پہلے کرٹیسائز کرنا اچھا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, ایک سیاسی پہلو ہے یہ, ٹھیک ہے نا جی. سیاسی پہلو یہ ہے کس کے خلاف ہے؟ پی ٹی آئی کے. اچھا, پی ٹی آئی, یہ ان کے عام یہ ایک بات کر رہے ہیں. دوسرا پہلو جو اس سے اہم ہے, اور جس پہ ہم پہلے بھی بار بات کر چکے ہیں, چائنا. ہاں, وزیر اعظم چین گئے تھے, وہ آئے اور انہوں نے بڑی سخت باتیں کی, وہ بھی کی, لیکن یہ گئے وہاں پہ یہ سننے میں آیا کہ معاملات اس طرح سے نہیں ہوئے. پھر وہ آئے, ان کو بلایا گیا, پی ٹی آئی کو پہلی دفعہ اکٹھا کیا گیا, پیغام دیا گیا, سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں, ادھر سے پیغام دیا گیا کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں. پھر اسی دن اگلے دن ہی یہ کانفرنس بلائی جاتی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں اس میں, ایک بات اور بھی. ہاں جی, مجھے اگر اس کو آپ جناب, میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سی پیک پہ ابھی تک کتنے پیسے لگ چکے ہیں؟ میرے خیال خربوں ڈالر ہی لگے ہوں گے نا جی. 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سے زیادہ کہتے ہیں. تقریباً جو یوٹیلائز ہو چکے ہیں وہ $30 بلین سے زیادہ ہیں, 27 سے $30 بلین کے درمیان. جی, میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس میں 1% آف کاسٹ آف پروجیکٹس سیکورٹی کے لیے تھی. 1%, ٹھیک ہے, 1%. یہی وہ ایشو ہے جس پہ نواز شریف اور وہ ایک لڑائی بھی سنا ہے باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی. سن لیں, $30 بلین میں سے اگر 1% کاسٹ نکالیں تو کتنی بنتی ہے؟ یہ تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا, آپ بتائیں. یہ اربوں روپے بنتے ہیں. میں کوئی فگر نہیں دینا چاہتا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ 100 ارب روپے سے زیادہ کی بنتی ہے. تو بھائی جان, اگر آپ 100 ارب روپیہ اور 2 ڈویژنز بھی کریٹ کیے گئے, اب سوال اٹھاؤں تو میرے پر جلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اتھارٹی بنائی گئی, میرے پر جلتے ہیں اس کے بعد. لیکن میرا ایک خیال ہے کچھ جگہوں پہ چائنیز بھی زیادتی کر رہے ہیں. کیوں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟
آپ جب پروجیکٹس میں زیادہ سیکیورٹی دیتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ. نئی سیکیورٹی دیتے ہیں تو تب بھی پریشان ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ کیا. ایک انٹیلیجنس بیسڈ نیٹ ورک قائم کرنے کی ضرورت ہے, جو حل ہے اس کا حل ہے. اور مجھے یہ بتائیں, ایک اور سوال بھی ہے, میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. جی جی افغانستان میں بھی چائنیز کام کر رہے ہیں, جی وہاں پہ تو حملے نہیں ہو رہے, جی, یہ پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ امپریشن ہے کہ وہاں سے یہاں ہو رہے ہیں نا. نہیں, چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو سیکیور اور انٹیلیجنس کے نظام کو ری ویمپ کرنا پڑے گا. جو اصل کام ہے وہ ہم اس کی طرف نہیں بدقسمتی سے جاتے. جی. اب میں دوسرے اس کے سیاسی پہلو کی طرف جلدی سے آؤں. یہ چائنا ہی اس کا دوسرا, سیاسی کہہ رہا ہوں, دوسرا پہلو جو اس ساری عزم استحکام پاکستان آپریشن کا ہے وہ چائنا ہے. کیونکہ چائنا جب وہ گئے پھر اس کے بعد آ کے انہوں نے یہ کہا جناب یہاں پہ ان کو آپ نے کوشش کی, ایک پکچر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چائنا کو, جو بہت سارے اب لوگوں کا تاثر ہے کہ یہاں پہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, آپ پلیز پریشان نہ ہوں, ہم آپ کو زیادہ سیکیورٹی دیں گے. اور کیونکہ الیجٹلی طالبان پاکستان کی طرف سے جو کہتے ہیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ وہاں سے آئے, اور اب جو چائنیز پہ اٹیک ہوئے وہاں سے لوگ آئے, وہاں آ گئے چلے گئے, حملے ہو گئے, تو وہ اس چیز کو بھی کور کرنے کے لیے. ایک بات اور مجھے کہہ کیونکہ سیکیورٹی, میں آخری بات یہ کرنا, سیکیورٹی بہت سیریس کنسرن ہے, انٹرنل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی چائنیز کا. تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ سارا ایک سسٹم کریٹ کیا گیا. آپ دیکھیں مسلسل جو اسٹیٹمنٹ ہے ایون عزم پاکستان استحکام آپریشن کی, اس میں بھی چائنیز کی سیکیورٹی پہ خاص توجہ اور ذکر کیا گیا ہے. ایک بات مجھے نشاندہی کرنے دیں, ایک خبر چلیں آپ پر نشاندہی کریں. نشاندہی یہ ہے کہ ایک نیکٹا ہے. جی, آپ نے یار آپ ہنسنے والی باتیں کرتے ہیں. نہیں, مجھے بات کرنے دیجیے پلیز. ایک نیکٹا کا ادارہ ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یہ آپس میں کوآرڈینیشن کیوں نہیں ہے ان کی؟ کوآرڈینیشن ہی ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. زیادہ کوآرڈینیشن ہے میرے خیال میں تو نہیں ہے. وہ بیٹھنے کی حد تک ہے نا, وہ بیٹھے ہوئے تھے ڈی جی نیکٹا وہاں پہ. نہیں, نیکٹا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا حل کیا ہے. مجھے 2 منٹ سر اور دے دیں. اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنی کوآرڈینیشن کو بہتر کریں. اب آخری بات آپ بتا دیں. میں آخری بات یہی ہے کہ زیادہ اس اسٹیٹمنٹ میں بھی جو عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے آئی, چائنیز کی کنسرن کو ایڈریس کیا گیا. اور ایک اب آپ کو یہ بتاؤں, یہ چائنیز کی ڈیمانڈ تھی جب سے پہلا داسو کا حملہ ہوا تھا, اس وقت سے یہ ڈیمانڈ تھی. اس وقت آپ کو پتا کہ سینئر اتھارٹیز چائنا کی یہاں آئی تھیں, انٹیریئر منسٹر سے ملی تھیں اس وقت کے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر نہیں روک سکتے تو ہمارے ساتھ مل کے میکانزم بنائیں یا ہمیں اجازت دیں سیکیور کرنے کی. اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اب اس ساری چیز کے ساتھ یہ جو کچھ یہاں پہ اس کا ایک سیاسی اسپیکٹ بھی کھیلا جا رہا ہے, اور بیسکلی یہ سب کچھ چائنا کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو ایک جوائنٹ فورس بن رہی ہے اب سیکیورٹی آپریشن, جو ان پروجیکٹس, ہاں جی, چائنا کے بندے بھی اس میں ہوں گے. اب یہ بھی ایک سننے میں آ رہی ہے چیز آگے. یہ کنفرم ہے؟ ہاں جی, یہ کنفرم سے مراد یہ ہے کہ اس کی اب ڈیلیبریشنز اس پہ سٹارٹ ہو چکے. اس چیز کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ جوائنٹ میکانزم سیکیورٹی کا بنے گا, جو کہ چائنا کی ڈیمانڈ تھی. ان شارٹ کنکلوڈ یہی کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی یہ سارا کچھ عزم استحکام پاکستان, دہشت گردی, انتہا پسندی کی بات کی گئی. میں خود آپ کو پتہ ہے انتہا پسندی کے ہم وکٹم ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو صحیح طریقے سے کریں. یہ صرف کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف ادھر سے پی ٹی آئی اور ادھر سے چائنا کے لیے ہے بس, کیا یا جینوئنلی پاکستان کی سوسائٹی جس قسم کا ایکسٹریمزم فیس کر رہی ہے اور جس قسم کا ٹیررزم فیس کر رہی ہے. آپ سوات کا واقعہ لیں, آپ جڑاں والا کا لیں, آپ ننکانہ کا لیں, ننکانہ میں بھی خیر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, سرگودا کا ہوا ہے. تو یہ سارے واقعات کیا یہ ان پہ صحیح طریقے سے کوئی عمل درآمد بھی ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے ساتھ ہمیں میرے خیال میں اجازت لے لینی چاہیے. یا کہ صرف وقتی طور پہ آپ ڈنگ ٹپا ہوا ہے یا کیا ہے, ایگزیکٹلی ونڈو ڈریسنگ ہے. اور اس کو کچھ چیز ایکسٹینشن سے بھی کچھ لوگ بدقسمتی سے لنک کر رہے ہیں جی کہ شاید کس کی ایکسٹینشن؟ چیف صاحب کی, کہ وہ اب آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ آپ کا ہے, تو لیکن اس کے 3 پہلو ہیں ناظرین عزم استحکام پاکستان کے, چائنا, پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی. میرے خیال میں اس کے ساتھ اجازت سوسائٹی اس میں ہے کہ نہیں وہ دیکھتے ہیں. میرے خیال میں تو اجازت لے رہا ہوں, میرے تو پر جلتے ہیں. آپ جانیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کون کر رہے ہیں, میں تو اجازت لے رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور کمنٹس دیجیے اور اعلان کر دیجیے آپ. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ 4 سے 5 بجے سوموار, بدھ اور ہفتے کو سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.